احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، محترم جناب سید مشاہد حسین صاحب، جناب عطاء الحق قاسمی صاحب، محترم رفقائے تنظیم اسلامی، مہمانان گرامی اور محترم خواتین، یہ سب کے سامنے ہے کہ آج اللہ کے فضل سے ہمارا یہ سیمینار بہت ہی کامیاب رہا ہے، حاضری کے اعتبار سے بھی الحمدللہ کہ یہاں پر آدھا حال تو ٹھیک 10 بجے پر ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس کی تنگ دامنی جو ہے وہ مسلسل شکایت کرتی نظر آ رہی ہے، باہر بھی لوگ کھڑے ہیں۔ تقاریر کے اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غیر معمولی طور پر کامیاب سیمینار ہے۔ سید مشاہد حسین صاحب نے جس قدر وسیع تناظر میں جو اس وقت بین الاقوامی حالات ہیں ان کا نقشہ پیش کیا ہے، وہ یقیناً ہم سب کے لیے معلومات افزا ہے۔ میں خود اپنے لیے تسلیم کرتا ہوں کہ بہت سے پہلو وہ ہیں جن کی طرف میری نگاہ نہیں تھی۔ جنرل حمید گل صاحب چونکہ ایک بہت ہی پازیٹو سوچ کے آدمی ہیں، امید افزا پیغام ہمیشہ لے کر آتے ہیں۔ نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، ان کی تقریر ہمیشہ اسی کا مظہر ہوتی ہے۔ عطاء الحق قاسمی صاحب نے بھی بہت عمدگی کے ساتھ، اگرچہ کہا یہ تھا کہ وہ زبانی گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس وزیر آباد کے علامہ صاحب کا بالکل ہم پلہ ثابت کر دیا۔ اب مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ میری بات آپ میں سے بہت سے حضرات کو اچھی نہیں لگے گی۔ اوروں کا ہے پیام اور، میرا پیام اور ہے۔ میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پسپائی جہاں سے شروع ہوئی ہے۔ 9/11 کے بارے میں کہا گیا تھا پورے دنیا کے ٹیلی ویژن پر کہ امریکہ ول نیور بی دی سیم اگین، اور میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا دی ورلڈ ول نیور بی دی سیم اگین۔ یہ واقعہ تاریخ ارضی کا، میں کہوں گا تاریخ انسانیت کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کس نے کرایا، میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ یہ یہودیوں کا کیا ہوا ہے معاملہ۔ کسی مسلمان، کسی تنظیم، کسی ادارے کے پاس ایسا نو ہاؤ موجود نہیں تھا، نہ ہی اسے گراؤنڈ سے وہ سپورٹ مل سکتی تھی جس کے بغیر یہ کام کیا جا سکتا۔ اینی ہاؤ جو بھی ان کے پاس، چونکہ ولیکن قلم در کف دشمن است، ذرائع ابلاغ ان کے ہاتھ میں ہے، فوراً اس کو جو ہے پاکستان اور افغانستان کی طرف دھکیل دیا گیا۔ 11 ستمبر کو واقعہ ہوا تھا، اور 16 ستمبر کو صدر مشرف صاحب نے اپنے ہاں 2 کانفرنسیں بلائیں تھیں مختصر مشاورت کی۔ صبح صحافی حضرات تھے، سپہر میں علماء اور مشائخ۔ میں نہ علماء میں نہ مشائخ میں، نہ کبھی مجھے اس قسم کی کسی کانفرنس میں بلایا گیا، سوائے یہ کہ ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے علماء کانفرنس میں مجھے بلا لیا تھا، یہ 1980 کی بات ہے۔ بہرحال وہاں جو نقشہ میں نے دیکھا، اگرچہ تمام حضرات نے ایک بات تو کہی کہ جناب جب تک کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے، نہ اسامہ کو کوئی سزا دینا درست ہے اور نہ طالبان کے خلاف کوئی اقدام درست ہے، یہ تو سب نے کہا۔ لیکن میں نے بعض علماء اور مشائخ کا انداز دیکھا کہ وہ بہت ہی چاپلوسانہ تھا مشرف صاحب کے لیے، اور مجھے میرے اندر اس کی وجہ سے خالص پنجابی لفظ وٹ چڑھنا شروع ہوا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ میری کرسی تھی بالکل برابر صدر صاحب کے، میں لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اظہار رائے شروع ہوا رائٹ سے، تو ہوتے ہوتے وہ آخری باری میری تھی۔ میں نے یہ کہا کہ صدر صاحب، اگر آپ نے اس موقع پر طالبان کے خلاف امریکہ کا اعلی کار بننا گوارا کیا تو نمبر 1
یہ عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں سے بغاوت ہے، کوئی جرم ثابت نہیں۔ نمبر دو، یہ غیرت، ابھی نام لے رہے تھے کوئی مقررین میں سے، غیرت بھی تو کوئی شے، وہ غیرت تو ختم ہوئی کہ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، کہاں ہے غیرت؟ غیرت نام کی کوئی شے پاکستانی قوم میں موجود نہیں۔ اور ہمارے صدر نے بے غیرتی کا مظاہرہ کیا، ایک ریاست، ایک حکومت کو خود سپانسر بھی کیا، اس کو سپورٹ کیا، اس کو بنایا۔ دنیا نے تو یہ بھی کہا کہ پاکستانی فوج وہاں لڑتی رہی، پھر یہ کہ ہم نے وہاں پر سفارت خانہ کھولا ہوا تھا، اور ایک دھمکی اور ختم، پتاشے کی طرح نہیں، تھوک کی طرح بیٹھ گئے۔ اور تیسری بات میں نے کہی تھی کہ یہ اسلام سے بغاوت ہوگی کہ ایک مسلمان ملک کے خلاف آپ ایک غیر مسلم ملک کی امداد کریں۔ چوتھی بات میں نے یہ کہی کہ جو آپ اس کی مصلحتیں بیان کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں وہ صحیح ہے، لیکن عارضی ہیں، بہت جلد آپ کا نمبر بھی آ جائے گا، اس لیے کہ اس پورے فینومینن کے پیچھے امریکہ نہیں ہے، اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے نزدیک اس کا سب سے بڑا دشمن جو دنیا کے اندر ہے وہ عالم عرب نہیں ہے، وہ پاکستان ہے۔ میں اس وقت نہایت افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ میری وہ پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی۔ پچھلے 2.5 سال جو ہیں وہ در حقیقت ہماری پسپائی کی نہایت دردناک داستان ہے۔ سب سے پہلے ہمارا وہ کمانڈو صدر جو آگرہ سے اکڑی ہوئی گردن لے کر آیا تھا کہ کوئی بات نہیں ہوگی جب تک کشمیر کا ایشو نہ ہو، وہ گردن اکڑی ہوئی، مڑ بھی گئی اور جھک بھی گئی۔ اب ساری باتیں ہو رہی ہیں سوائے کشمیر کے، اور صحیح کہا گیا، کشمیر کا بھی صرف یہ کہ ہم بات کر لیں گے بس، اور قطعاً کوئی لچک، آپ لچک کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کسی لچک کی بات نہیں کی، وہ تو کہتے ہیں اٹوٹ انگ ہے ہمارا، اس میں کوئی شک اور اختلاف ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، جہاد جسے ہم کہتے تھے وہ جہاد ہے، وہ تو اصل میں در حقیقت فریڈم فائٹ، یہ ٹیررزم نہیں ہے۔ آج ہم نے تسلیم کر لیا کہ وہ ٹیررزم تھا۔ 14 سال کی ہماری محنت کو 1 منٹ میں زیرو کر دیا گیا۔ تازہ نیوز ویک پڑھیے، جو ہندوستان کے وہ مجاہدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو بین بیٹریڈ بائی پاکستان، ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں ختم کر دیا گیا، وہ بھی ختم ہوا۔ تیسرے نمبر پر ایٹمک ہمارے اساسات، اس کے لیے یہ معاملہ تو خیر نیا ہوا ہے، ابھی ہمارے خلاف کیس تو بلڈ ہو رہا تھا، فائل تو بن رہی تھی، ابھی ایران اور لیبیا نے بات نہیں کی تھی۔ امریکہ نے صاف کہہ دیا تھا ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ نارتھ کوریا کو تم نے دیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم ابھی آپ سے کچھ کہنا نہیں چاہتے، آپ ابھی ہمارے الائی ہیں، القاعدہ کے خلاف، ٹیرر کے خلاف ہمارے ساتھی ہیں، لہٰذا یہ دوسری بات ہے۔ افغان جنگ ہو رہی تھی روسیوں کے خلاف، تو بھی انہوں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تھا، کرتے رہو جو کرنا ہے، اور امریکی صدر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتا رہا تھا ہر سال، تو ان کی اپنی مصلحتیں، جیسے کہ کہا گیا، صحیح کہا گیا۔ بہرحال اب اس کے ساتھ جو محبت کے ترانے آ رہے ہیں، میرے نزدیک یہ ایک نہایت خطرناک پیش رفت ہے۔ محبت کا ترانہ یقیناً بہت محبوب شے ہونی چاہیے، لو بگیٹس لو، محبت کا جواب محبت سے دیا جانا چاہیے، اور ایک طرف سے محبت کی بات ہو رہی ہو تو دوسری طرف سے کوئی کھرا انداز، کوئی کورا انداز تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ بڑی ہمت کی ہمارے وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے سکھ وزیر اعلیٰ کے جواب میں کہ دوستی محبت یہ چیزیں، ثقافت اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن ملک علیحدہ شے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے تقریباً 2-2.5 برس پہلے تک کسی نے نام نہیں لیا تھا کہ پاکستان ختم ہو، یہ دیوار برلن گرا دی جائے، ویزا پاسپورٹ ختم ہو، ہمارا سارا کاروبار جو ہے آزاد ہو، تجارت جو ہے کھل جائے، اور یہاں تک کہ پاکستان ختم ہو جانا چاہیے، ایک کانفیڈریشن بن جانی چاہیے۔ ایک زمانے میں کوسیجن نے کہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی گریٹ انڈین پیننسولا، وہی بات جو ابھی آپ نے فرمائی، جی
کہ یہ تو ایک یونائٹڈ اسٹیٹس ہونی چاہیے، افغانستان سمیت، یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی گریٹ انڈین پیننسولا۔ اس پس منظر میں جو معاملہ آ رہا ہے، ہماری اس پسپائی، میں جنرل صاحب سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کہاں ہے عزم، کہاں ہے عزیمت، کہاں ہے غیرت، کہاں ہے حمیت؟ کتنے سے جلوس نکلے تھے طالبان کے حق میں، چند لوگ پکڑے گئے اور ٹھوس ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں غیرت اور حمیت؟ اور ہمارے عوام کی طرف سے، پنجاب اور سندھ کی طرف سے تو زیرو تھا، کوئی پرواہ نہیں۔ اور ہمارے صدر نے ہمیں بیچا ہے، بار بار بیچا ہے، بار بار بیچا ہے۔ There is no revolt whatsoever، کچھ نہیں۔ چند ایک بیانات ہیں، اخبارات جو ہیں وہ تو اپنی ان سرخیوں کے بیانات کے بدولت جو ہیں بکتے ہیں، وہ کچھ لوگ ہیں ان کے بیانات آ جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ہم اس وقت نہایت خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں۔ میں آپ کو سامنے تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی دو بنیادیں تھیں۔ پاکستان کی پہلی بنیاد، اگرچہ جنرل صاحب نے اسے کہا ہے کہ وہ ٹھیک جذبہ نہیں ہے، لیکن ماننا پڑے گا کہ ہندو کا خوف تھا۔ ہندو ہم سے 3 گنا زیادہ، تعلیم میں زیادہ، پیسے میں زیادہ، بیداری میں زیادہ، آرگنائزیشن میں زیادہ، وہ ہم سے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکائے گا۔ جب اندرا گاندھی موتی لال نہرو کی پوتی نے یہ الفاظ کہے، موتی لال جو کھل کر یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ میں ہندو ہوں، پوچھا گیا تمہارا مذہب کیا ہے؟ کیا پوچھتے ہو؟ زبان کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں، اردو بولتا ہوں، رہن سہن کے اعتبار سے میں یورپین ہوں، ہاں میں خاندانی اعتبار سے ہندو ہوں۔ اس کی پوتی نے کہا وی ہیو avenged our 1000 years defeat۔ یہ ہے ان کی ذہنیت اندر کی، بڑے سے بڑے لبرل اور بڑے سے بڑے سیکولر ہندو کے ذہن کے اندر یہ ہے۔ ان کا سینہ چھلنی ہے، ان کی بھارت ماتا کے ہم نے ٹکڑے کرائے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گو ماتا کے ٹکڑے آپ کر دیں ان کے سامنے، اور وہ انتقام ان کے اندر ہے۔ اس بات کو ہندو سائیکالوجی اور ہندی سائیکی جو ہے اس کے اعتبار سے سامنے رکھیے۔ ایک تھی ہندو کی خوف کا ایک منفی جذبہ، میں بھی مانتا ہوں منفی جذبہ ہے۔ مسلم لیگ 1906 سے 1930 تک صرف اس جذبے پر پروان چڑھی ہے، کوئی پازیٹو مقصد اس کے سامنے نہیں تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران قائد اعظم تو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کی حیثیت سے شٹل کرتے رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ بعد میں ہندو کے طرز عمل سے مایوس ہو گئے اور کہا ہے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا لیڈر مجھ سے جو بات صبح کرتا ہے، شام کو جا کے وہ گورنر کو بتا دیتا ہے۔ میں ایسی قوم کی قیادت کیسے کروں؟ This is why he went to England, settled there۔ لیکن اسی وقت اصل میں ایک اور مسیحا آیا ہے، اصل مسیحا وہ ہے۔ قائد اعظم تو مایوس ہو کر جا چکے تھے، اور وہ تھا اقبال۔ 1930 کے خطبے میں اس نے ایک پازیٹیو جذبہ جو ہے انجیکٹ کیا ہے اس کے اندر، احیاء اسلام، دنیا میں اسلام کی ایک عملی شکل۔ 1930 میں کوئی پروپوز کیا کر سکتا تھا پاکستان کو؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا ویژن ہے، دس از ڈیسٹنی، کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، ہونی چاہیے نہیں، ہوگی۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے روئے انور پر دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کا لفظ نوٹ کیا، بڑا سخت لفظ استعمال کیا۔ خلافت راشدہ کے بعد دور بنو امیہ ہو، دور بنی عباس ہو، دور عثمانی ہو، کیا ہے؟ امپیریلزم۔ صفوی حکومت ہو اور مغل حکومت ہو اور فلاں حکومت، کیا تھے یہ؟ اس دوران میں اسلام کے چہرے پر داغ لگتے چلے گئے، تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے ان داغوں کو دھو کر اس کی اصل شکل دنیا کو دکھا دیں۔ یہ تھا وہ پازیٹیو جذبہ جو انجیکٹ کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نیگیٹو پازیٹیو 2 تارے ہوں تو ٹرنک جو ہے کرنٹ دوڑتا ہے۔ پھر 1932 میں پھر جب گئے ہیں علامہ اقبال راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن، تو وہاں جا کر انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد کہا قائد اعظم نے کہ یہ میرے مینٹر بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، گائیڈ بھی ہیں۔
بہرحال یہ دوسرا جذبہ تھا جو 1937 سے 1947 تک پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، گیلونائز کیا اس نے پوری قوم کو، شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک۔ اس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا۔ اب نوٹ کیجئے، مثبت جذبہ ہم ختم کر چکے، دفن کر چکے، کہاں ہے وہ اسلام؟ اور اب بھی ہماری پرائرٹیز میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ آج کی تقریروں میں بھی ذکر کیا ہے جنرل صاحب نے، لیکن وہ کوئی پرائرٹی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی بنیاد ختم کر دی ہے، رضا دیت ختم ہو چکا ہے۔ وی ڈونٹ ہیو اینی جسٹیفیکیشن، پازیٹو جسٹیفیکیشن۔ اسی لیے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تو سوچتی ہے پاگل پن تھا پاکستان جو بنا ہے، کائے کے لیے بنا، واٹ فور؟ سوچئے وہی سودی نظام وہاں ہے، وہی یہاں ہے، بلکہ انہوں نے کم سے کم یہ کہ ان جاگیرداروں سے بیڑا جو ہے ان کا غرق کر دیا تھا، ہم تو ابھی تک ان کو بھی سر پر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی جو بے حیا معاشرت تھی اب ہم تیزی کے ساتھ اسے امپورٹ کر رہے ہیں۔ کہا تھا وہاں کی کانگریس کی لیڈر نے، وی ہیو آلریڈی کانکرڈ پاکستان۔ یہاں دیکھ لو کراچی کی ویڈیو شاپس جو ہے بھری ہوئی ہیں ہندوستانی فلموں کی ویڈیوز کے ذریعے سے۔ ثقافتی طور پر ہم پاکستان کو فتح کر چکے۔ سونیا گاندھی کا بیان۔ اس پس منظر میں وہ جواب تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر ہم نے اپنی اس مثبت بنیاد کو مستحکم کیا ہوتا تو محبت کا پیغام لے کر ہم جاتے، دعوت و تبلیغ کا پیغام لے کر جاتے، جو محبت کے بغیر ممکن نہیں، خلوص و اخلاص کے ساتھ جاتے، ان کی خوش آمدید بھی کرتے۔ بھائی سوچو، تاریخ کو پیچھے بھلا دو، دیکھو تم نظام کمیونزم نظام اختیار کرنے کو تیار تھے، وہ کوئی ہندوستان کا تو نہیں تھا، انڈیجینس تو نہیں تھا۔ تمہارے ہاں اب بھی دو جگہوں پر کچھ نہ کچھ باقیات و سیئات، یہ صالحات موجود ہیں۔ اسلام کو دیکھو، لیکن ہم تو اپنی بنیاد پہ ہے ہی نہیں۔ قرآن میں جو کہا گیا کہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ unless you establish Torah and Injil and whatsoever has been given to you۔ وہ تو ہم نے کیا نہیں، وہ ہمارا جواز ہی نہیں ہے۔ اب ایک خوف کا معاملہ تھا، اس کا پردہ اب اٹھ رہا ہے، وہ اسی ثقافت کے حوالے سے۔ نام پہلے لیے جا چکے، طائفے آ رہے ہیں، دانشور آ رہے ہیں، صحافی آ رہے ہیں، کون نہیں آ رہے، ممبرز آف پارلیمنٹ آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں، اب محبت کے راگ گاتے ہوئے۔ یہ میں نے اپنے عید الاضحیٰ کی تقریر میں اس کو ایک بات سے تشبیہ دی تھی۔ اب یہ ہندو مائتھولوجی کا معاملہ ہے یا واقعی کوئی حقیقت ہے یہ میں نہیں جانتا۔ وشکنیا، ان کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ دشمن کو مارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو ان کے اندر زہر اتارا جائے، تھوڑا 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 سنکھیا کھلایا جائے، کھلایا جائے، کھلایا جائے، کھلایا جائے۔ وہ تھوڑا تھوڑا جانے سے ان کے اندر ریزسٹنس ڈیولپ ہو جائے گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بیگ بن جائیں گے سنکھیا کے بورے، اور پھر وہ اپنے نسوانی حسن کا جادو چلا کر دشمنوں کو اگر کاٹیں گی تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت میں سمجھ رہا ہوں، اس وقت، ورنہ آج سے 10 سال پہلے میرے مضامین چھپ چکے ہیں۔ بھارت پاکستان مفاہمت، یہ نفرت کیوں پیدا ہوئی تھی؟ دانیال لطیفی صاحب ایک آئے تھے، بہت پرانے مسلم لیگی، جنہوں نے 1946 میں مسلم لیگ کا جو مینیفیسٹو تھا دولتانہ صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے بنایا تھا، پروگریسو تھا، لیفٹسٹ تھے، اور ویسے یہ کہ وہ موریشس کا خاندان تھا، لیکن یہاں پر ان کی بہت اونچی پوزیشن تھی۔ تو وہ دانیال لطیفی صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو انگریز کی سازش تھی، ہندو مسلمانوں میں کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں، نہ کوئی نفرت تھی، وہ تو انہوں نے در حقیقت ڈیوائیڈ اینڈ رول، میں نے اس پر مضمون لکھے تھے مسلسل کہ غلط بات ہے، یہ نفرت تھی۔ نفرت اس وجہ سے بھی تھی کہ ہندو کا ذہن جو ہے وہ ایسا ہے
کہ ان کو جھنجھلاہٹ تھی کہ ہم نے کسی مذہب کو یہاں پنپنے نہیں دیا، یہ جو لوہے کا چنا جو آ گیا اسلام یہاں پر، یہ کس طریقے سے وسٹرن کر گیا، یہاں پیدا ہوا تھا بدھ مت، ہم نے یہاں سے نکال باہر کیا، یہ باہر سے آئے اور ڈٹے بیٹھے ہوئے اور مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے کنورٹ کر لیا، مذہبی جھنجھلاہٹ۔ پھر ہم پر حکومت کی ہے 1000 سال، 800 سال، 600 برس، اور ظاہر بات ہے ہمارے بادشاہ سب کے سب کوئی نیک تہجد گزار لوگ تو نہیں تھے نا۔ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، آخر وہی تھی نا، سب کچھ کیا انہوں نے، اس کا ایک غم، غصہ، انتقام ان کے اندر تھا۔ پھر انگریز نے آیا ہے تو حکومت نے چونکہ اس نے لی تھی مسلمانوں سے، اس کو دبایا۔ قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ملک اور بستی میں داخل ہوتے ہیں فاتح ہو کر، تو وہاں کے عزت والوں کو نیچے کر دیتے ہیں، ذلیلوں کو اوپر لے آتے ہیں، کیونکہ ذلیل بک جاتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا انگریز نے آ کر، اور سپورٹ دی ہندو کو۔ ہندو کے لیے اٹ واز اے میٹر آف چینج آف ماسٹرس، کوئی نئی بات تھی نہیں، انگریزوں کے پہلے مسلمانوں کے تھے، اب انگریزوں کے ہو گئے، چینج آف ماسٹرس، دیٹس آل۔ وہ آگے نکل گئے ہم سے، ان کے حوصلے بڑھے، شدی کی تحریک، سنگٹن کی تحریک، ریکلیم کرو انہیں، یہ کہاں سے ہے مسلمان، علیحدہ قوم نہیں ہے، یہ نفرت تھی۔ ہاں انگریز نے بھی اس نفرت میں جلتی آگ پر تیل ڈالا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی اس کی پالیسی تھی، خاص طور پر کنزرویٹو پارٹی، تو اس ایلیمنٹ کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ تھا۔ یہ ایودھیا کا مسئلہ ایک انگریز کا اٹھایا ہوا ہے، کسی ہندو کی لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی کہ اس نے یہ بات واضح کی ہو کہ یہ تو یہاں پر رام مندر تھا، انگریز۔ بہرحال لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہمارے فادرز آف دی نیشن ہیں، ان کا جو تصور تھا وہ آنا چاہیے تھا۔ قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، فرمایا جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور کینیڈا کے۔ علامہ اقبال نے تو اس سے آگے بڑھ کر کہا تھا اپنے 1930 کے خطبے میں کہ پاکستان جو ڈیفینڈ کرے گا انڈیا کو اگینسٹ اینی ایگریشن ویدر آئیڈیولوجیکل اور ٹیریٹوریل، یہ اس خطبے کے اندر موجود ہے، اور پاکستان نے یہ کام کر کے دکھا دیا ہے۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہندوستان کمیونزم جو ہے آگ کی طرح پہنچ جاتا ہوا۔ یہ تو جو اسلامی جذبہ مسلمانوں کے اندر تھا، اور وہ بے خدا بے خدا بے خدا، اس لہذا یہ کھڑا ہو گیا چٹان کی طرح، اور اسی لیے امریکہ نے جو ہمیں استعمال کیا اور فرنٹ سٹیٹ بنایا، تو بھارت بچ گیا ہے در حقیقت۔ اس حوالے سے اگر معاملہ چلتا اس رخ پر تو بہت بہتر تھا، بہت بہتر تھا، بہت بہتر تھا۔ شاید اس بات کی نوبت آ جاتی جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے تفہیمات الہیہ میں لکھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی، لیکن معاملہ چلا ہے بالکل برعکس۔ ہم کولڈ وار میں امریکہ کے تھیلے کی بلی بن گئے، یا مچھلی گڑھے کی مچھلی بن گئے۔ بھارت کو جو کچھ ابھی آپ نے سنا ہے، جو کہا نہرو نے وہ ٹھیک کہا کہ تم تو ایک بیرونی پاور کے اعلی کار بن گئے ہو، اب اندرونی معاملات بدل گئے۔ بہرحال اب بھی صورتحال یہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، انتہائی خطرناک موڑ پر ہیں، اور ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے پوری دنیا میں، نہ چین ہے، اب ایران نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے سامنے، اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے، ان کا جو انقلاب تھا وہ ختم ہو رہا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے جا رہا ہے۔ اگر روک سکتے ہو تو روک لو، جیسے کہ سورہ واقعہ میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہم اسے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، روک سکتے ہو تو جا رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ وقت ہے اللہ کو پکارنے کا، اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہوئی تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ پاکستان ول جسٹ وینش۔ جو امریکہ کے تھنک ٹینک، ہائیسٹ تھنک ٹینک نے 2020 کے بارے میں پیشن گوئی کی ہوئی ہے، اور جو ایک پاکستانی بنگلہ دیشی مسلمان نے 2006 کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، کتاب لکھی تھی، in 2006 there will be 6 پاکستان، 6 حصے بچ چکے ہوں گے۔
ہم جائیں گے نیچے، یہ کلچر جو ہے بھارت کا یہ ہمیں کھینچ کے لے جائے گا، جیسے ویکوم ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے۔ آج بھی ہماری ثقافت کیا ہے؟ یہ بسنت جو ہو رہی ہے کس کی ثقافت ہے؟ کس کا ہو رہا ہے؟ ہماری ثقافت ہے ہی نہیں، ختم ہو چکی۔ وی ہیو نو فیٹ انڈر اوور، نو لینڈ انڈر اوور فیٹ۔ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد؟ اللہ کو پکارنے کا ذریعہ کیا ہے وہ بھی میں عرض کر دوں، جسے ایک موقع پر جنرل حمید گل صاحب نے اس کو اپناتے ہوئے اسے سافٹ ریولوشن کا عنوان دیا تھا۔ جب شریف فیملی پاکستان کی حاکم بنی ہے اور معلوم تھا نماز روزے کے پابند ہیں، کچھ خاندانی اقدار بھی جو ہیں ان کے گھروں کے اندر جو ہماری مشرقی اقدار ہیں موجود ہیں، اور اتفاق سے حج کے موقع پر ملاقات ہو گئی۔ حج نہیں تھا، عمرے کے لیے میں گیا ہوا تھا اور ویل چیئر پر تھا اپنے گھٹنوں کی تکلیف سے۔ تو حرم میں ایک بوڑھے سے آدمی آئے میرے پاس، ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، آپ ویل چیئر پر ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ کہنے لگے اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، میں آپ سے لاہور میں ملاقات کروں گا۔ میں نے کہا آپ ہیں کون؟ میں تو آپ کو جانتا نہیں۔ تو کہا میں میاں محمد شریف ہوں۔ تب وہ کلک کر گیا میرے دماغ میں، جب بے نظیر کے زمانے میں انہیں گھسیٹ کر دفتر سے نکالا گیا تھا، وہ واحد موقع تھا کہ ان کا فوٹو آیا تھا اخبارات میں۔ بہرحال پھر جب واپس آ رہے تو ایک ہی جہاز میں تھے، پھر میں گیا، میں اکانومی کلاس میں تھا، وہ فرسٹ میں تھے، پھر میں نے جا کے انہیں سلام کیا، ان کا میں ملوں گا، ملے نہیں۔ وہ الیکشن آ گیا، وہ کامیابی ہو گئی، وزارت عظمیٰ پاکستان کی، وزارت علیٰ پنجاب کی۔ تو میں نے انہیں خط لکھا، میں نے ایک تقریر کی تھی 12 فروری کو جمعے میں، کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تحریک پاکستان ایک طرح سے زندہ ہو گئی ہے، جو سپورٹ تمہیں ملی ہے وہ تو سن 46 میں بھی نہیں تھی جو اب ملی ہے، لہذا اب کچھ کرو۔ تو میں نے انہیں وہ اپنا کیسٹ بھیج دیا، خط لکھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں گے، آپ تو آئے نہیں۔ میں سوچتا تو رہا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ دین کے کسی خادم کے کسی دولت مند کے دروازے پر حاضری دینا اچھا نہیں ہے، میں نہیں آیا۔ البتہ اب یہ صورتحال بن گئی ہے تو میں نے اپنا یہ کیسٹ آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ سنیے۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو تو ظاہر بات ہے کہ مبارکبادیں وصول کرنے سے ہی وقت نہیں ہے، لیکن آپ سن لیں، اگر سنا سکتے ہیں ان کو بھی سنا دیں۔ پھر اگر کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہو تو مجھے طلب فرمائیے، میں سر کے بل حاضر ہو جاؤں۔ فون آ گیا کل صبح ہمارے چاروں شرفا، آپ شاید 3 سے ہی واقف ہوں، میاں محمد شریف بھی، میاں محمد نواز شریف بھی، میاں شہباز شریف بھی، میاں عباس شریف بھی وہ عام طور پر معلوم نہیں ہے، بھاگے۔ بہرحال امید ہو گئی تھی تو میں نے ان کے سامنے پروپوزل رکھی کہ دیکھیے اس پاکستان کے دستور میں پورا اسلام موجود ہے، قرارداد مقاصد میں موجود ہے، دفعہ 227 میں موجود ہے، قرارداد مقاصد میں ہم نے اللہ کی حاکمیت مانی ہے، یہ نظام خلافت ہے، حاکمیت اللہ کی، تو انسانوں کے لیے خلافت ہے، کلیکٹیو وائس ریجنسی آف دی مسلمز۔ اور نمبر 2، آپ کی دفعہ 227 دستور کی کہہ رہی ہے نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ اسلام تو ہے لیکن کچھ چور دروازے ہیں جن کی وجہ سے یہ غیر مؤثر ہے۔ 227 اٹیچ کر دی گئی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ۔ دفعہ قرارداد مقاصد کو ہمارے جسٹس نسیم حسن صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہ بھی ایک دفعہ ہے، وہ بھی ایک دفعہ ہے، کوئی ایک دفعہ جو ہے وہ دوسری دفعات کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی، وہ بھی ختم ہوئی۔ فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تو اس کے اندر ججز جو ہیں ان کا معیار نیچے رکھا تاکہ جب چاہے انہیں نکالا بھی جا سکے۔ تقی عثمانی صاحب کو اٹھا کے ایسے پھینک دیا جب سود کا ججمنٹ لینا تھا اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ آپ چور دروازے بند کروا دیں تو سلولی ایک بڑے ہی ریگولر پروسیس سے، ریشنل، لیگل، کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے، یہ نہیں میں کہتا ایک دن میں جو کہتے ہیں ہم ایک دن میں نافذ کر سکتے ہیں، ہم فلاں کر، نہیں، قطعاً نہیں۔ نیو لیجسلیشن ول ہیو ٹو بی میڈ۔ یہ ہماری فقہیں جو ہیں 400-500 سال پرانی، یہ ہمارے ساتھ اب نہیں دے سکتی پورے طور پر، لیکن وہ اسی طرح ہوگا۔
کہ آپ کی نیشنل اسمبلی لیجسلیشن کرے، لیکن مجھے یہ حق ہونا چاہیے کہ میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ جناب آپ کے دستور میں لکھا ہے کہ لیجسلیشن کوئی نہیں ہو سکتی ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، لیٹ می پروو اٹ ہیز کراسڈ دی باؤنڈریز آف قرآن اینڈ سنہ۔ تو یہ بات اس کے ساتھ رفتہ رفتہ اگر عدالت مان لے واپس کر دے گی، لیکن دستور قانون بنائے گی وہی پھر اسمبلی، نیشنل اسمبلی۔ بہرحال امید ہوئی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ آج پھر میں سمجھتا ہوں جو بھی جس کا اثر ہے، جو بھی اثر ہے، وہ اس کے لیے سنجیدگی سے سوچے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اس دوڑ کے لیے پہلا قدم بھی تو ہوتا ہے نا، یہ قدم اٹھوایا جائے۔ کاش کہ ہماری ایم ایم اے سمجھ لے اس کام کو، وہ ایل ایف اے کو چکر میں سال سے زیادہ پڑی رہی ہے، یہ بات کسی نے نہیں کی، آج تک نہیں کی۔ سائنسدانوں کا مقدمہ لے کر سڑکوں پر آ گئی، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اب ان کے لیے اپنی فیس سیونگ مشکل ہو گئی ہے، جس طریقے سے کہ عبدالقدیر خان صاحب نے اپنا اقبال جرم کر لیا۔ بہرحال یہ ہے کرنے کا کام۔ اگر یہ نہ ہوا تو میں بہت تلخ الفاظ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اختتام کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کم سے کم ایک باعزت، آزاد، باغیرت قوم کی حیثیت سے تو خاتمہ ہو ہی جائے گا۔ ایک ذرا سا بڑا نیپال، وہ شمال کے اندر ہے، یہ شمال مغرب میں آ جائے گا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم بھارت کے نیچے ہوں گے، تابع ہوں گے، اور امریکہ اور بھارت اس وقت تک پالیسی چینج نہیں کریں گے جب تک کہ پاکستان کی یہ قلب ماہیت نہ کرا لیں کہ بھارت کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اسٹریٹجیز تو چینج ہوتی رہتی ہیں، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، وہ تو بدلیں گی، لیکن اس وقت یہ بات ہے لازماً کہ پاکستان کو اٹ ہیز ٹو بی کٹ ٹو سائز، آئیدر ٹو اریز اٹ فرام دی میپ آف دا ورلڈ، یا یہ ہے کہ محض ایک طفیلی سا کو ملک بن کر رہ جائے۔ اور حل صرف ایک ہے، مشاہد حسین صاحب اس پر سوچئے، مجھے موقع دیں میں آپ کے پاس حاضر ہو کر بات کروں گا، جنرل صاحب میں آپ کے پاس حاضر ہو کر بات کروں گا۔ میں سر کے بل گیا تھا نواز شریف کے ہاں بھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کہا تھا میاں صاحب آپ کو کیا پتا یہ پاکستان کیا چیز ہے؟ ہم سے پوچھئے، 170 میل پیدل چل کر پاکستان پہنچے ہم، حصار سے اور سلیمان کی ہیڈ ورکس 170 مائل ان 20 days، 95,000 کا قافلہ تھا، اور آج ادھر حملہ ہو گیا، آج ادھر حملہ ہو گیا، 10 میل لمبا تو گڈوں کی قطار ہوتی تھی۔ ہم سے پوچھئے، آپ کو تو یہاں بیٹھے ہوئے چھپر پاٹ کر اللہ نے ملک دے دیا۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس پر کہا تھا جنرل جو ان کے ساتھ عبد المجید نام ہے غالباً، کہا تھا کہ میاں صاحب انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، ہم نے شکوہ بتا دیا تھا اس میں یہ کمی کیجئے، اس میں یہ اضافہ کیجئے، انہوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب آپ کا کام ہے۔ تو میرے سامنے تو کہا کہ اچھا راجہ صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب سے کہ تیاری کیجئے پھر ترمیمی بل کی۔ ترمیمی بل لے کر آئے تو 15ویں جو وہ تھی، جو ترمیم لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ تو کوئی وہ خلیفہ ہارون الرشید بننے کی فکر میں تھے اس وقت۔ بہرحال میں تلخ نوائی پر معذرت خواہ ہوں، کہنا وہی چاہیے جو دل میں ہو۔ عربی کی کہاوت بھی ہے کہ ظرف سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، کسی کی بھی دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ میں غلط ہوں اور مثبت تجزیہ کرنے والے حضرات صحیح ہوں، مجھے اس سے بہتر اور کیا خوشی ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔